بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اعتراضات کا سلسلہ یہ ابتدائے اسلام سے جاری رہا اور محدثین، علماء، صوفیاء نے اپنی زندگیاں وقف کی ذات رسالت کا تحفظ ناموس رسالت کے لیے، آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف فرمائیں، اور جہاں پر موقع بنا اور ضرورت پیش پڑی انہوں نے اپنی جانیں دینے سے بھی دریغ نہیں فرمایا۔ اسی طرح کا ایک دور جدید کا اعتراض، اور 2010 میں ڈنمارک میں جو نبی علیہ السلام کے خاکے شائع کیے گئے اس کے اندر بھی مرکزی خیال اس مسئلے کو بنایا گیا۔ وہ دوبارہ انڈیا کے اندر ایک خاتون نے ایک نجی چینل پہ گفتگو کرتے ہوئے اس مسئلے کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کر کے نبی علیہ السلام پہ تنقید کرنے کی نعوذ باللہ ناپاک کوشش کی، کہ اس نے کہا کہ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 53 سال تھی، آپ 53 سال کے تھے، اور انہوں نے اس وقت جس خاتون سے شادی کی اس بچی کی عمر 6 سال تھی اور 9 سال تھی، اور اللہ معاف فرمائے عالم کفر کے لوگ اس بات کے کو بنیاد بنا کر بہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ لیکن حیرت اس بات پہ ہوئی کہ ایک خارجی ٹولے، ایک چھوٹے سے مائنورٹی خارجی ٹولے کا ایک گرو، اس نے کیا کیا، اس نے بجائے، چونکہ یہ مسئلہ تھا، اس مسئلے کا جواب تو وہ دے نہیں سکتے کہ کفار کو منہ بند کیے جا سکیں اس مسئلے کے اوپر، تو اس نے الٹا اس گستاخ خاتون کی حمایت کر دی۔ اس نے کہا وہ خاتون جو تھی وہ تو تنقیدانہ تو اس نے کرنی تھی، قصور تو مسلمانوں کا ہے، آپ کیوں چھیڑیں انہیں، یعنی وہ اس طرح کی باتیں کر کے اس نے ایک ڈپلومیٹک سی اپنی ایک پالیسی اختیار کی، لیکن اس مسئلے کے اوپر بات نہیں کی۔ اور اس کے بارے میں انشاءاللہ مفصلاً گفتگو ہم کریں گے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، کیا اس وقت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی، اور کیا رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی یا نہیں تھی، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے، اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، ہم نے کلمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، وہ ہمارے بہت بڑے امام ہیں۔ حضرت امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ بہت بڑے امام ہیں۔ امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، طحاوی، یہ جتنے محدثین تھے ہمارے بہت بڑے امام ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی ذات کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ ہم نے کملی والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ اب ہمارے کچھ دوست وہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اماں عائشہ کی عمر 6 سال تھی اور 9 سال تھی۔ اچھا، وہ بخاری میں کیوں لکھا ہے اور اس روایت کا مطلب کیا ہے، اور روایت صحیح بھی ہے یا نہیں، یہ تو بعد میں بات کریں گے۔ خیر، ایک بات ابھی میں کر دوں، ایک اس کے اندر راوی، ان کی تمام سندوں میں ہشام نامی راوی ہیں، جن کے بارے میں علامہ ذہبی، ابن حجر وغیرہ نے، دیگر محدثین نے تصریحات کی ہیں کہ جس وقت انہوں نے یہ روایت بیان کی ان کا حافظہ صحیح نہیں تھا۔ دوسری بات، جو عروہ سے روایت ہے، صاحب مشکات فرماتے ہیں عروہ کی اس قسم کی روایتیں اماں عائشہ سے صحیح ہوتی نہیں ہیں، یہ تو بیان ہی نہیں کرنی چاہیے۔ دو نشانیاں میں نے اشارے دے دی ہیں، ڈیٹیل سے بخاری کی ان روایتوں پہ گفتگو انشاءاللہ میں علیحدہ سے کروں گا، آج اس پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ صرف یہ بات کہ آپ سوچیں، کیا واقعی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر حضور سے نکاح کے وقت 6 سال تھی یا 9 سال تھی؟ اس کے اوپر دلائل اللہ کے قرآن سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ سورہ النساء کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیم بچے جو تمہاری کفالت میں ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہیں آزماؤ حتیٰ کہ وہ نکاح کی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی وہ بالغ ہو جائیں۔ اور آگے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب تم ان میں رشد، ہدایت دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال ان کے سپرد کر دو اور ان کو علیحدہ کر دو، سپریٹ کر دو، یعنی اس وقت وہ اپنی مرضی کرنے کے مالک ہیں، مختار ہیں، اپنی مرضی سے لین دین تمام معاملات کر سکتے ہیں۔ شرطیں دو ہیں، ایک تو حتیٰ اذا بلغوا النکاح، وہ بالغ ہو جائیں، اور دوسرا ان کے اندر رشد، کمال عقل، کمال فہم اور کمال شعور آ جائے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ان کا مال دے دو۔ اب یہاں پر دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے قرآن نے نکاح کے حوالے سے بیان کی، کہ نکاح کرنے کا، نکاح بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے، نکاح کرنے کی عمر اور تصرفات کرنے کی عمر کے لیے دو شرطیں قرآن بیان کر رہا ہے۔
ایک بلوغت کا ہونا اور دوسرا کمال عقل، کمال فہم اور کمال شعور کا ہونا۔ اب قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھ کے آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں، کیا 6 سال کی بچی بالغ ہوتی ہے؟ اور اگر ہو بھی جائے کیا اس وقت کمال عقل، کمال فہم اور کمال شعور حاصل ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو یہ جتنے دوست ہمارے کہتے ہیں نہیں 9 سال میں ہی ہوا تھا، ان سے بڑی محبت سے میں پوچھتا ہوں، آپ اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا نکاح 6 سال میں کیوں نہیں کرتے اور 9 سال کی رخصتی کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہمیں ایک یہ کہانی کراتے ہیں کہ جھوٹو جھوٹ یعنی وہ ہمیں طویل ایک پیش کرتے ہیں، جعلی قسم کی تعویل، کہ دیکھیں جی عربوں کا موسم گرم تھا اس لیے چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادی ہو جاتی تھی۔ کیا 1400 سال میں صرف ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی 6 سال میں ہونی تھی؟ نعوذ باللہ۔ اور آج تک عرب کا موسم جیسے 1400 سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہے۔ آج وہاں 6 سال میں شادیاں کیوں نہیں ہوتی؟ آج 9 سال میں شادیاں کیوں نہیں ہوتی؟ وہاں پر آپ جا کے اہل عرب کو دیکھیں، ان کی شادیوں کی عمر آج بھی 18 سے 20 سال کے اوپر ہے۔ اور آگے چل کے میں شواہد پیش کروں گا زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کس عمر میں ہوتے تھے، یہ آگے چل کے میں عرض کروں گا۔ تو یہ بالکل ایک خراب سی بات ہے اور بڑی ایک ضعیف سی تعویل ہے کہ جی عرب کا تو موسم گرم تھا، آج بھی گرم ہے، آج ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اب اس کے اندر اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت امام مجاہد عبداللہ ابن عباس کے شاگرد وہ فرماتے ہیں، امام طبری نے اسے ابن جریر طبری نے لکھا کہ آپ کہتے ہیں یتیم کے سپرد اس کا مال نہیں کیا جائے گا، یعنی نکاح وغیرہ یا اس کے مال یا اس کے تصرفات نہیں ہوں گے جب تک اس کے اندر رشد نہ آ جائے، ہدایت، کمال عقل، کمال فہم، کمال شعور نہ آ جائے، اس وقت تو اس کا نہ نکاح کیا جائے گا اور نہ اس کو اس کا مال دیا جائے گا۔ اور محمد ابن قیس، حضرت امام ابن ابی حاتم الرازی محمد ابن قیس کی سند سے لکھتے ہیں حتی اذا بلغ النکاح، نکاح کی مدت کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو نکاح کی عمر کم از کم 15 سال بنتی ہے۔ یہ امام ابن ابی حاتم الرازی اللہ کے قرآن کی آیت کی تفسیر میں اقوال لا رہے ہیں تابعین تبع تابعین کے۔ اور دوسری قرآن مقدس کی آیت، نکاح کی صحیح عمر قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الانعام کی آیت نمبر 152 ہے، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اب قرآن یہاں پر پھر وہی بات فرما رہا ہے، نکاح کو پہنچنے کی عمر، یتیم کو اس کا مال سپرد کر دینے کی عمر، یعنی جب وہ فیصلہ لینے کے قابل ہو جاتا ہے وہ کتنی ہے اور وہ کب ہے؟ قرآن کہتا ہے حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، جب وہ پہنچ جائے مضبوطی کو۔ اب اشدہ کا کیا مطلب ہے؟ اشدہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سے دیکھیے کہ اللہ کا قرآن اشدہ کا مطلب کیا بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں 26ویں بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں جو حضور کے ساتھ صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ اس کا عام جو ہمارے عرف میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، یہ اس کا ایک عمومی ترجمہ ہے۔ یہ ایک طرف اس کو ذرا 1 منٹ کے لیے ایک طرف رکھ دیں۔ اب قرآن اشدہ کا مطلب دیکھیں، قرآن کس سینس میں اشدہ کو استعمال فرماتا ہے۔ مکے کے کافر حضور کے پاس آتے ہیں، عروہ بن مسعود الثقفی ان کے بن کے آتے ہیں امیر، اور آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں یہ بھاگ جائیں گے آپ کو چھوڑ کے، بخاری کے الفاظ ہیں، وہ بھاگ جائیں گے، انہوں یہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، اے کافرو تم ان کی ٹینشن نہ لو، پریشان نہ ہو، یہ دین متین میں اتنے پکے ہو گئے ہیں اور غلامی مصطفیٰ میں اتنے مضبوط ہو چکے ہیں، اور عشق مصطفیٰ، ایمان مصطفیٰ، ایقان مصطفیٰ ان کے سینوں میں اتنا رچ بس چکا ہے کہ یہ ان کی جان تو جا سکتی ہے، دامن سے محمد عربی کا ایمان نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا قرآن صحابہ کے لیے جو اشداء کا لفظ یوز کر رہا ہے وہ اس سینس میں بھی استعمال فرما رہا ہے کہ اشداء سے مراد صحابہ کرام کا راسخ فی الایمان ہونا بھی تھا۔ اب اشداء علی الکفار، اس کے اندر پھر محمد ابن قیس کا وہی قول حتی یبلغ اشدہ امام ابن ابی حاتم الرازی لائے کہ کم از کم اس کی عمر 15 سال ہونی چاہیے، کم از کم۔ اب اللہ کے قرآن کی 2 آیات بینات نکاح کی صحیح عمر کو جو بیان کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ کم از کم نکاح 15 سال کی عمر میں ہونا چاہیے۔
قرآن کی تفسیر سے اگر دیکھا جائے تو یہ کم از کم، وگرنہ شریعت مطہرہ نے بلوغت کے بعد اجازت تو دی ہے، لیکن قرآن جس عمر کو بیان کر رہا ہے اور قرآن ہمیں گائیڈ کر رہا ہے اور نصیحت فرما رہا ہے کہ نکاح کی کم از کم عمر یہ ہونی چاہیے، قرآن عمر بیان کرے نکاح کی 15 سال، اور ایک طرف ایک تاریخی روایت وہ اس میں لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جن کے اوپر قرآن اترا انہوں نے 6 سال کی بچی سے نکاح کر لیا، کیا یہ بات کسی مسلمان کا ایمان تسلیم کر سکتا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلق القرآن، یہ قرآن تو رسول اللہ کا اخلاق تھا۔ اور ایک طرف یہ تاثر پیدا کیا جائے کیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف عمل کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ چھوٹی سی بات کئی دوستوں کو درد ہونے لگ گئی ہوگی ابھی تک کہ نہیں بخاری کی روایت کا آپ نے بات کر دی، بخاری میں لکھا ہے، یہ قرآن میں نہیں لکھا میرے بھائی، یہ بخاری میں لکھا ہے، یہ صرف اللہ کے قرآن کی شان ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کی ایک حرف، ایک زبر زیر یا ایک کسی لفظ میں، ایک آیت کے ٹکڑے میں شک نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جس طرح اللہ تعالیٰ سبحان ہے نا، اس کی کتاب بھی سبحان ہے، جیسا خدا جیسا کوئی نہیں، رب کی کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں۔ قرآن کے بعد صحیح ترین کتابیں جمع کرنے میں سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا نمبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہنا بخاری کا حرف حرف صحیح ہے، یہ بات بالکل ایک چیلنجیبل بات بن جائے گی۔ اس کی وجہ صحیح بخاری میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، جادو والی روایات آتی ہیں صحیح بخاری میں، اور صحیح بخاری میں تو یہ بھی آتی ہے روایت کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خودکشی کرنے کی نسبت لکھی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کی کوشش کرتے رہے، نعوذ باللہ۔ اب اس طرح کی واقعات مسلمان کا ایمان ان چیزوں کو گوارا کر سکتا ہے؟ اچھا ہمارے بندے کہیں کھڑے ہو جاتے۔ پہلا میرا ایک سوال ہے، بخاری کے اندر وہ جو آیا ہے حضرت سیدہ عائشہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا وہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے؟ ہمارے دوست کہیں گے نہیں۔ میں نے پوچھا جناب وہ حدیث مصطفیٰ ہے، حضور نے فرمایا ہے؟ نہیں۔ پھر وہ تو زوری کا قول ہے یا عروہ کا قول ہے؟ تو ایک دوست کہنے لگے ہاں زوری عروہ تو ہے، ایک جگہ معائشہ کا بھی قول ہے، تو معائشہ صحابیاں ہیں، قول صحابی۔ میں نے کہا آپ نے بات نہیں کرنی قول صحابی کی۔ یہ دیکھیں یہ ہے عرف الجادی، لکھنے والے النواب میر نور الحسن خان بن نواب صدیق حسن خان، یہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب میں؟ یہ اس میں کہتے ہیں حدیث جابر دری باب قول جابر، کہتے ہیں ایک بات کرتے ہو، کہتے ہیں یہاں پر اس باب میں حضرت جابر کا ایک قول ہے، وقول صحابی حجت نہ باشد، اور صحابی کی بات تو دلیل ہوتی نہیں ہے، اپنی بار صحابی کی بات کسی باب میں حجت نہیں، اور جب فرقہ بچانے کی مہم چلانی ہو تو اس وقت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات بھی حجت ہے، وگرنہ حضرت جابر کی بات بھی حجت نہیں۔ عبداللہ بن عباس کا قول کہہ دیں روایت باری تعالیٰ میں، کہتے کوئی حجت نہیں۔ عبداللہ بن مسعود حضرت ابن عمر کا عمل بتا دیں بخاری سے کہ عبداللہ بن عمر ان جگہوں پہ نماز پڑھتے جہاں حضور نے نماز پڑھی، فرماتے ہیں میں برکت لیتا ہوں جہاں حضور کے قدم لگے ہیں، میں تو وہ چومنے آتا ہوں جگہ۔ ہم تبرک کے اوپر بخاری کی روایت پیش کریں تو کہتے ہیں یہ تو عبداللہ بن مسعود نے کام کیا تھا، صحابی کا کام تو دلیل ہی نہیں ہوتا۔ اور تحفۃ الاوزی کے اندر بھی ہے بے شمار 1-2 مقامات ہے، خیر وہ میں ابھی اختصار کے پیش نظر نہیں کرتا، کہتے صحابی کی بات تو حجت نہیں ہوتی۔ تو جناب آپ یہ بتائیں بخاری کے اندر پھر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول آپ کے لیے حجت کیسے بن گیا؟ آپ کی کتابوں میں تو لکھا ہے کہ صحابی کی بات تو حجت ہی نہیں ہوتی، تو ادھر کیسے بن گئی حجت؟ اب دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ صحیح عمر نکاح کی وہ کیا ہے؟ حتیٰ یبلغ شدہ، کمال عقل، کمال شعور، کمال بلوغت، کمال فہم حاصل ہو جائے اس وقت نکاح کر لینا چاہیے۔ تو جناب آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ وسوسہ بھی دل میں لانے سے ایمان ضائع ہو جائے گا کہ کیا حضور نے نعوذ باللہ خلاف قرآن کام کیا ہوگا؟ تو لہٰذا یہ بالکل قرآن کی روح سے یہ 6 سال والی روایت ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی 2 آیات بینات میں نے پڑھ دیں۔ اب آگے صحیح بخاری سے ہی میں شروع کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے، اس کی حدیث نمبر 4876 ہے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قالت عائشہ رضی اللہ عنہ، اما عائشہ فرماتی ہیں لقد انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں قرآن نازل ہو رہا تھا، وانی لجاریۃ العب، میں اس وقت بچی تھی،
اور میں کھیلتی ہوتی تھی۔ آگے کہتی ہیں بل سات موعدہم و سات وضحیٰ و امر، یہ قرآن کی آیتیں اتری مکہ میں اس وقت بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی۔ یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 46 ہے، امام بخاری کتاب تفسیر القرآن سورہ قمر کی تفسیر کے 9ویں باب میں اس کو لائے ہیں، حدیث نمبر 4876 ہے۔ اچھا، اب یہاں پر قابل غور بات کیا ہے؟ قابل غور بات جو میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ سورہ قمر کی آیت ہے، اور سورہ قمر آپ دیکھیں کہ کب نازل ہو رہی ہے۔ بعض مفسرین تو کہتے ہیں یہ 4 ہجری میں ہوئی، آپ اس بات کو ایک طرف رکھ دیں۔ ہمارے جو دوست کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا اور نبی علیہ السلام سے عمر ان کی 6 سال تھی، اور رخصتی جب ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ اس حساب سے مدینہ شریف جانے کے 1 سال بعد اگر ہجرتی آپ کی رخصتی کو مانیں تو اس حساب سے آپ کی عمر 9 سال اور آپ کا سن پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5ویں سال بنتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے 5ویں سال پیدا ہوئیں۔ 8 سال مکہ میں گزارے، 1 سال مدینہ طیبہ میں گزارا، 1 سال بعد آپ کی رخصتی ہو گئی، 9 سال میں یہ پایہ تکمیل تک پہنچا نکاح۔ آپ کا سن پیدائش، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، سن پیدائش اعلان نبوت کے 5ویں سال بنتا ہے۔ اب دیکھیے سورہ قمر کب نازل ہو رہی ہے۔ اما عائشہ جس کے بارے میں فرما رہی ہیں وہ قرآن کی آیت جب اتری مجھے پتا تھا، میں بچی تھی، میں کھیلا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 4 اعلان نبوت کے 4تھے سال یہ سورت اتری ہے، سورت نازل ہوئی ہے۔ اگر یہ واقعی 4تھے سال قرآن کی آیت اتری ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں جب یہ آیت اتری مجھے پتہ ہے کب اتری، کس دن اتری، میں مکہ میں کھیل رہی تھی۔ اور ہمیں یہ کچھ دوست کہتے ہیں نہیں اس وقت تو اما عائشہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، پیدا ہوئی ہیں 5ویں سال، سورت اتری ہے 4تھے سال۔ تو کیا کبھی کسی بچے کو اپنے پیدا ہونے سے 1 سال پہلے اترنے والی آیتیں بھی یاد ہوتی ہیں کہ 1 سال پہلے جو آیت اتری وہ پیدا ہونے کے بعد بتا رہی ہیں کہ ہاں جو 1 سال پہلے اتری تھی مجھے یاد ہے۔ اور آپ اچھا یہ اس بات کو ایک طرف رکھ دیں، اس کا پس منظر دیکھیں سورہ قمر کا۔ سورہ قمر شق القمر کے سلسلہ میں اتری کہ آقا کریم علیہ السلام نے چاند توڑا جب، اور یہ واقعہ 8 اعلان نبوت کے 8ویں سال کا ہے۔ وہ 4 والا قول چھوڑ کے 8 والا مان لیں، دونوں طرح تعویل کر لیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 8ویں سال یہ سورت اتری۔ صحیح بخاری کی روایت اما سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے یاد ہے جب یہ مکہ میں اتری سورت میں کھیلا کرتی تھی۔ اس حساب سے آیت اترنے کے وقت اما عائشہ کی عمر 3 سال بنتی ہے۔ کیا 3 سال کی بچی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سی آیت کب اتر رہی ہے، کہاں اتر رہی ہے؟ اور کیا 3 سال کی بچی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آج فلاں آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، آج فلاں بندے نے ہمارے گھر آ کے یہ بات کی، یہ پتہ ہوتا ہے 3 سال کی بچی کو؟ اور سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں مجھے یاد ہے، مجھے پتہ ہے، اور میں اس وقت کھیلا کرتی تھی۔ اب یہ صحیح بخاری کی روایت کہہ رہی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اگر 5ویں سال پیدائش مانیں تو اس روایت کا کیا کریں گے؟ 3 سال کی بچی کو اتنی لمبی بات یاد کیسے ممکن ہے؟ تو اس سے ماننا پڑے گا کم از کم آپ کی عمر مبارک اس وقت 12-13 سال تھی جس وقت یہ آیت اتر رہی تھی۔ اچھا وہ کیسے تھی یہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ آگے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث پاک، حدیث نمبر 2297 ہے، کتاب الکفالہ ہے، باب جواری ابی بکر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعقدہ۔ اس کے اندر اما عائشہ فرماتی ہیں لم عقل ابوی قط الا وهما يدين عن الدين، جب کہ میں نے ہوش سنبھالی میں نے اپنے والدین کو دین پر پایا، میرے والد بھی مسلمان تھے اور میری والدہ بھی مسلمان تھیں۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی۔ آگے فرماتی ولم یمر علینا یوم الا یاتنا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف النہار بکرۃ وعشیہ، ہر دن صبح کے وقت اور شام کے وقت 2 ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے۔ اور آگے فرماتی فلما ابتلی المسلمون خرج ابو بکر مہاجرا قبل الحبشہ، جب مسلمانوں کو آزمایا گیا میرے والد ابو بکر صدیق حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کے لیے گئے۔ حتیٰ اذا بلغ برق الغماد لقیہ ابن دغنہ، حتیٰ کہ جب آپ برق الغماد پر پہنچے ابن دغنہ سردار ملا۔
اور کہنے لگا ابو بکر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لوگ تنگ کرتے ہیں مجھے۔ تو وہ کہنے لگا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر تو جیسے بندے نہ نکالے جاتے ہیں نہ علاقے چھوڑ کے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ تو مکے کی رونق ہے۔ فإنک تکسب المعدوم وتصل الرحم، وہ سارے لقب جو سیدہ خدیجہ نے جناب آقا کریم علیہ السلام کو دیے تھے، ابن دغنہ نے صدیق اکبر کے لیے بولے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے، اگر اماں عائشہ 5ویں سال اعلان نبوت کے پیدا ہوئی تھی، ہجرت حبشہ بھی 5ویں سال ہوئی تھی، اس سال میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف الفاظ میں بیان کر رہی ہیں۔ آپ فرما رہی ہیں کہ مجھے پتہ ہے جب ہجرت حبشہ ہوئی، ابن دغنہ ابو بکر صدیق کو ملے، یہ باتیں ہوئیں، اور آگے یہ لمبی حدیث ہے، آپ پڑھ لیں آگے لمبی حدیث۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں ابن دغنہ میرے ابا جی کے پاس آئے، یہ بات کی، میرے ابا جی نے یہ جواب دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے جس سال آپ کے گھر بچی پیدا ہو، اس سال میں آپ کے گھر جو باتیں ہوں، بڑی ہو کے بچی وہ بتائے کہ ہاں جی میں 2000 میں پیدا ہوئی تھی، 2000 میں میرے والد صاحب یہ کہتے تھے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ آج کے دور میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے جس کو عقل، فہم، شعور عطا فرمایا ہے، وہ ان باتوں کو ضرور سوچے گا۔ کیا اور 5ویں سال یہ اماں عائشہ پیدا ہوئی تھی، یہ 5ویں سال کی ساری باتیں، اور یہ بھی پتہ ہے گھر میں کون آ رہا ہے، یہ بھی پتہ ہے کس ٹائم آ رہا ہے، ٹائم ٹیبل بھی آپ کو یاد ہے، حضور صبح کو بھی آتے شام کو بھی آتے۔ کیا 1 2 ماہ 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ کی بچی کو یہ باتیں یاد ہو سکتی ہیں؟ ماننا پڑے گا۔ صحیح بخاری کی یہ روایات ہمیں فرما رہی ہیں، بتا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک اس وقت یہ 5 سال اور 9 6 والی بات نہیں ہے، کم از کم آپ کی عمر مبارک اس وقت 9 10 سال تھی جب کہ یہ بات آپ بیان فرما رہی ہیں۔ اب دیکھیں اس کے آگے، یہ میں نے 2 روایات صحیح بخاری کی آپ کے سامنے پڑھ دیں، ایک روایت تیسری پھر صحیح بخاری سے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں کتاب الجہاد والسیر کے اندر، باب نمبر 65 ہے، باب غزو النساء وقتالہن مع الرجال، حدیث نمبر 2880 صحیح بخاری کی۔ اس کے اندر جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما کان یوم احد انہزم الناس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے دن صحابہ کرام میں ہلچل مچ گئی۔ کہتے ہیں لقد رأیت عائشہ بنت ابی بکر، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، و ام سلیم، ام سلیم کو دیکھا، و انہما لمشمرتان، میں نے ان کو دیکھا، تنقضان القرب، اور ایک روایت میں ہے تنقلان القرب علی متونہما، اپنی کمروں پر پانی کے مشکیزیں لٹکا کر یہ لاتی اور لا کر جو زخمی تھے ان کو پانی پلاتی، ثم ترجعان فتملانہا، پھر لے جاتی اور پانی بار بار کے لا کے ان کو پلا رہی تھی۔ یہ بات ہو رہی ہے جنگ احد کی، جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 30 سال یہ جنگ ہوئی۔ جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ عائشہ کی عمر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے وقت 9 سال تھی، ان کے مطابق جنگ احد کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ عائشہ کی عمر اس قول 9 سال والے قول کے مطابق بنتی ہے 11 سال، 11 سال اس وقت عمر تھی آپ کی۔ اب ہم یہ دیکھیں کیا زمانہ رسالت میں 11 سال کے بچے بھی جنگوں میں جاتے ہوتے تھے؟ صحیح بخاری کی اگلی حدیث، حدیث نمبر 3955، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں، حدیث نمبر 3955 ہے۔ اس کے اندر حضرت جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 3955 نمبر روایت یہ آگے میرے سامنے، کتاب المغازی ہے، باب عدت اصحاب بدر کے اندر، حدیث نمبر 3955 اور 56، حضرت برا فرماتے ہیں استصغرت انا وابن عمر، یہ جنگ بدر کی بات کر رہے ہیں، اور اگلے میں واضح الفاظ ہیں استصغرت انا وابن عمر یوم بدر۔ حضرت جناب برا ابن عازب فرماتے ہیں جنگ بدر جو 1 سال پہلے ہوئی تھی، اس کے اندر مجھے اور عبداللہ بن عمر کو نابالغ قرار دے دیا گیا، چھوٹا قرار دے دیا گیا، بچہ قرار دے دیا گیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا تم جنگ میں نہیں جا سکتے۔ عبداللہ بن عمر کی عمر مبارک 14 سال تھی اس وقت، اور حضور فرما رہے ہیں تو جنگ میں نہیں جا سکتے۔ جو مصطفیٰ اپنے 14 سال کے صحابہ کو فرمائیں تم جنگ میں نہیں جا سکتے، وہ رسول اپنی 11 سالہ زوجہ کو لے کر جنگ میں جائیں گے؟ یعنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور افعال کو، آپ کے اقوال اور افعال کو؟ کوئی کافر اٹھ کے اعتراض کر دے کہ جناب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و افعال میں اگر تضاد کا اعتراض کر دے آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا آپ کے پاس۔
صرف آپ ایک تاریخی روایت کو بچانے کے لیے لگے ہیں، اپنے فرقے کا دفاع کرنے کے لیے۔ اب اس کے اندر دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیثیں بتا رہی ہیں کہ 14 سال کے بچے جنگ میں نہیں جاتے تھے، اور یہ ہمیں کہانی سناتے ہیں کہ نہیں 6 سال میں شادی ہو گئی تھی، 9 سال میں رخصتی ہو گئی تھی، 11 سال کی سیدہ جنگ میں بھی چلی گئی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور آپ دیکھیں میک سینس، آپ کی بات کیا یہ آپ کی عقل میں یہ بیٹھتی ہے، میک سینس کرتی ہے آپ کی یہ بات؟ آج یہ ہمارے علاقوں میں، مختلف علاقوں میں واٹر پلانٹ لگے ہوتے ہیں، فلٹرز لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ پانی لینے آتے ہیں۔ آپ بیٹی والے ہوں گے، بہن والے ہوں گے، بچیوں والے، بیویوں والے ہوں گے، کیا آپ نے اپنے گھر کی 9-10 سال کی بچی کو 5 لیٹر کی کین لے کے واٹر پلانٹ پہ پانی لینے کے لیے بھیجا ہے؟ اور کیا 10 سال کی بچی میں اتنی شکت ہوتی ہے کہ وہ 5 لیٹر کی کین اٹھا لے اپنی پشت کے اوپر؟ آپ جا کے عربوں کے مشکیزیں دیکھیں، یہ ہماری چھوٹی چھوٹی مشکیاں دکھا کے ہمیں الو بنا رہے ہوتی ہیں یہ قوم۔ آپ مشکیزیں، مکہ پاک کی جو لائبریری ہے اور طائف کی لائبریری، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی لائبریری، وہاں پر آپ مشکیزیں دیکھیں، 15 لیٹر، 25 لیٹر ٹینکیوں جتنے، اتنے بڑے مشکیزیں تھے، بڑی بڑی کھالوں کو سکھا کے اس کے مشکیزیں بنا لیا کرتے تھے، اونٹوں کے اوپر لاد کر لایا کرتے تھے۔ اوسط درجے میں صحابہ کرام کے استعمال شدہ جو مشکیزیں تھے، یعنی جنگ کے اندر آپ دیکھیں سچویشن، جنگ کے اندر کس مشکیزے کی ضرورت پڑے گی؟ وہ جو چھوٹے چھوٹے بوٹلز جتنے مشکیزے تھے، ان کو بوتل کو کمر پہ اٹھایا جاتا ہے۔ عقل سے سوچیں اس روایت کو، کمر پہ وہ مشکیزہ اٹھایا جاتا ہے کم از کم جس کے اندر کو 10 لیٹر پانی آنا ہو، اور کیا 11 سال کی بچی 5-10 لیٹر پانی کمر پہ اٹھا سکتی ہے؟ یعنی آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے جناب آقا کریم؟ اور نعوذ باللہ، یہ میں کہتا ہوں 6 سال والی روایت، یہ وہ ہتھیار ہے جو مسلمانوں نے مہیا کیا ہے کفار کو گستاخی کے لیے۔ آج مسلمانوں کو اس مسئلہ پر متفق ہونا چاہیے کہ یہ روایت تاریخی ہے، اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ کے اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ کیا آقا کریم علیہ السلام یہ عمل فرمائیں گے؟ اب صحیح بخاری کی 5 طرق ملا کر حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس کے اندر یہ واضح ہو گیا کہ یہ روایت 6 سال والی اور 9 سال کی رخصتی والی، یہ اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہے، صحیح بخاری کی 5 حدیثوں کے بھی خلاف ہے۔ اب آگے دیکھیے ایک اور بات آگے، بلکہ یہ صحیح بخاری میں نے بند کر دی۔ اب آگے آ جائیے، ہمارے دوست کہتے ہیں کتب ستہ، کہتے ہیں نہیں سیاہ ستہ کو مانیں گے، بس سیاہ ستہ دکھا دو، یہ سیاہ ستہ بھی کھول لیتے۔ یہ میرے سامنے جامع ترمذی ہے، سنن ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ سنن ترمذی ہے، باب مناقب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے مناقب کا باب ہے، کتاب المناقب کے اندر باب نمبر 41 ہے، حدیث نمبر 3827 ہے، 3827 نمبر روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ینحی مخاط اسامہ تھا، جناب اسامہ بن زید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی تھے، ایک کندھے پہ حضور ان کو بٹھاتے، ایک پہ امام حسن مجتبیٰ کو بٹھاتے۔ ان کو زکام ہو گیا ایک دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کی ناک صاف کر دی جائے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، قالت عائشہ تو حتی اکون انا الذی افعل، حضور اگر مجھے اجازت دیں میں ناک صاف کر دیتی ہوں اس کی۔ قال، محبوب علیہ السلام نے فرمایا، یا عائشہ تو احبیہ، اے عائشہ یہ اسامہ سے محبت کیا کر، فإنی احبہ، میں بھی اسے بڑا ہی پیار کرتا ہوں۔ یہ سنن ترمذی کے اندر حضرت اسامہ بن زید کے مناقب کے اندر روایت ہے۔ آگے میرے سامنے سنن ابن ماجہ ہے، دوسری جلد ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 200 ہے میرے پاس جو نسخہ ہے، خیر حدیث نمبر 1976، 1976 نمبر روایت ہے، باب الشفاعۃ فی التزویج، کتاب النکاح، باب نمبر 49 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آثر اسامہ بعتبۃ الباب فشج فی وجہی، جناب اسامہ گر گئے، دروازے کی چوکھٹ لگی، چہرے پر زخم آ گیا، خون بہنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیتی عنہ العزاء، عائشہ اس کا خون صاف کر دو۔ آپ فرماتی ہیں، فتقذرتہ، میرا دل گھبرانے لگا، یہ ایک ادب والا میں ترجمہ بہت کر، میرا دل اس وقت گھبرانے لگا خون دیکھ کر۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھی میری کیفیت تو حضور خود اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ صاف کر دیا، اور آگے پھر فرمایا، لو کان اسامہ تو جاریۃ، فرمایا اگر میں اسامہ میری بیٹی ہوتا لحلیتہ، میں اس کو بڑے زیور پہناتا، وکسوتہ، اچھے اچھے کپڑے پہناتا، حتی انفقہ، بہت زیادہ اس پر مال خرچ کرتا۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ آگے یہ میرے سامنے ہے تاریخ دمشق، علامہ ابن عساکر کی کتاب ہے، 80 جلدوں میں، 8ویں جلد ہے اس کی، صفحہ نمبر 68 ہے اس کا۔ اس کے اندر یہ روایات
امام لائے ہیں، امام ابن اسحاق بالکل ترتیب سے ان روایات کو لائے ہیں۔ اس کے اندر روایت ہے کہ امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اغسل وجه اسامہ، اور علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی لکھا ہے، یہ میرے سامنے سیر اعلام النبلاء ہے، اس سے بھی میں دو باتیں پڑھتا ہوں آگے چل کے۔ اچھا، یہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے حکم دیا، عائشہ فرماتی مجھے حضور نے فرمایا کہ اسامہ کا منہ دھو دو، وہ بچے تھے، وَهُوَ صَبِيٌّ، وہ بچے تھے، وَهُوَ صَبِيٌّ، وہ بچے تھے۔ یہ 3 بار میں نے جملہ دہرایا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی حضور میرے ہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے پتہ ہے کیف یغسل الصبیان، بچوں کو کیسے دھویا جاتا ہے، ان کے منہ کیسے دھلائے جاتے ہیں اور ان کو نہلایا کیسے جاتا ہے، مگر کو میرے پاس بچہ ہوتا میں اس کو نہلاتی دھلاتی، مجھے تجربہ ہوتا، حضور مجھے تو تجربہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا کیا، حضور نے خود اٹھ کے ان کا منہ دھو دیا۔ باتیں 3 ہو گئیں۔ ایک کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے حکم دیا منہ دھو دو اس کا، دوسری کے اندر عائشہ خود عرض کرتی ہیں حضور آپ مجھے اجازت دیں میں منہ دھو دوں، اور تیسری کے اندر فرمایا اس سے محبت کر، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں پاک میں ارشاد فرمایا کہ عائشہ کہ اسامہ کا اٹھ کے تم خود منہ دھو دو، ایک میں حکم دیا، ایک میں عائشہ نے اجازت مانگی، اور ایک میں فرمایا کہ اس سے محبت کرو۔ اب یہ 3 باتیں کر دی۔ اور علامہ ذہبی نے یہ سیر اعلام النبلاء ہے میرے سامنے، اسامہ بن زید کا باب ہے، راوی نمبر 896 ہے، یہ نکال لیں، جلدوں کا فرق ہوتا ہے نسخوں کا، 896 راوی نمبر نکال لیں اسامہ بن زید کا۔ اس کے اندر یہ ساری ان کی ڈیٹیل علامہ ذہبی لکھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ 3 روایتیں سنانے کا میرا مقصد کیا تھا۔ ہمارے جو دوست کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے 9 سال میں حضور سے رخصتی ہو گئی تھی، وہ یہ بھی کہتے ہیں، وہ یہ بھی دعویٰ کلیم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 18 سال تھی۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، اور بنتی بھی اس طرح ہے۔ آپ 9 کے بعد آگے مزید آقا کریم السلام کے ظاہری وصال تک دن کاؤنٹ کر لیں تو 18 سال عمر بنے گی۔ میں یہ روایتیں میرا سنانے کا مقصد کیا ہے وہ یہ دیکھیں، حضرت جناب اما عائشہ کی عمر اگر 18 سال مان لی جائے حضور کے وصال کے وقت، یہاں پر علامہ ذہبی کہتے ہیں حضرت اسامہ بن زید امام حسن سے 10 سال اور کچھ بڑے تھے، 10 سال اور کچھ بڑے تھے، یعنی کچھ سال، 1-2 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے وقت امام حسن مجتبیٰ کی عمر 7 سال تھی۔ حضرت اسامہ کے اندر 10 ایڈ کر لیں، 17 کچھ ایڈ کر لیں، 1-2 اور کر لیں، 18 یا 19۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اب عائشہ کی عمر بھی 18 سال بن گئی، یہ 9 سال والے لوگوں کے مطابق۔ احادیث طیبات ترمذی ابن ماجہ کی بتا رہی ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی، اور تمام مورخین کا اتفاق ہے اس پر، جناب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 18، 19، 20 یہ 3 طرح کے ہیں، آپ کی عمر بھی یہ تھی۔ اور بلکہ علامہ ذہبی نے تو آگے جا کے یہ جو واقعہ لکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، آگے کہتے ہیں قلت، علامہ ذہبی کہتے ہیں میں کہتا ہوں کان سنہ فی سنہا، حضرت عائشہ اور حضرت اسامہ کی عمر بالکل برابر تھی۔ یہ تو ایک حد ہو گئی اس بات کی۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں اور سوچیں، اگر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال مانی جائے حضور کے وصال کے وقت، اور حضرت اسامہ بن زید کی عمر بھی 18 سال مانی جائے، اور علامہ خطیب تبریزی علی کمال کے اندر انہوں نے لکھا کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو ابن 20، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا اسامہ بن زید کی عمر 20 سال تھی، اور بعض ائمہ نے لکھا کہ 18 سال تھی، اور علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ برابر ہم ایج تھے، ایج فیلو تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اب عائشہ کی عمر بھی 18 سال ہو، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 18 سال ہو، آپ اپنے دماغ سے سوچیں کیا رسول اللہ اپنی زوجہ کو ان کے ہم عمر لڑکے کا منہ صاف کرنے کے لیے کہیں گے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زوجہ کو ایک نامحرم حضرت اسامہ بن زید، کیونکہ یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، رخصتی کے بعد کا واقعہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اگر اس وقت 11-12 سال تھی، اور یہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں یہ انہوں نے 9 سال والی کا دفاع کرنے کا انہوں نے پکا کانٹریکٹ کر رکھا ہے، یہ سارے روایتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ 8 سال 9 سال کی عمر میں بالغہ ہو چکی تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بالغہ ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بالغ ہیں۔ کیا حضور ایک غیر محرم لڑکے کے سامنے اپنی زوجہ کو کہیں گے کہ اسے محبت کر؟
اور اپنی زوجہ کو حکم دیں گے اس کا منہ صاف کر؟ کیا آقا کریم علیہ السلام یہ فرما سکتے ہیں؟ اور کیا عائشہ رضی اللہ عنہ اجازت مانگیں گی اس کے بارے میں جو ان کا ایج فیلو تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ذات رسول کی آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے جناب آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو؟ یہ روایات آپ دیکھیں، ان میں غور کریں، یہ روایات کے ساتھ تو دین سارا کدھر جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس کے اندر یہ بات بہت ایک ہیبت ناک بات ہے جو بالکل سمجھ میں نہیں آتی، تو یہاں پہ ماننا پڑے گا اما عائشہ رضی اللہ۔ اب اگر اس کا کوئی جواب، کوئی بندہ اب کوئی ان اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتا، جواب وہی دے گا جسے حرمت رسول کا، جو حرمت رسول کا پاسبان ہوگا، اور جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع اپنی کتابوں اور اپنی روایات اور اپنے فرقوں سے زیادہ عزیز ہوگا۔ اور اس کا میں عرض کرتا ہوں کہ جناب آقا یہ روایات سچی ہیں، لیکن سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عمر مبارک اس وقت حضرت اسامہ سے 10 سال بڑی تھی۔ سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 18 نہیں تھی، اور حضرت اسامہ کی وصال با کمال کے وقت 18 تھی، لیکن حضرت عائشہ کی نہیں تھی، اور یہ ایج فیلو بالکل نہیں تھے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ قول درست نہیں، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی لسان المیزان تہذیب و تہذیب میں بے شمار مقامات پہ فرماتے ہیں کہ علامہ ذہبی نے سراوی کو ضعیف کہا، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے اس کے ضعیف ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملی، علامہ ذہبی سے غلطی ہو گئی۔ اب علامہ ذہبی سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اور جہاں پہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا بات کرتے ہیں نا میزان الاعتدال میں، یا امام یحییٰ بن معین کی، وہاں کہتے ہیں، یہ علم کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، وہاں علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین مرجی تھے، ان کے عقیدے میں ارجاء پایا جاتا تھا، اور تمام علماء جو جس مسلک سے فرقے تعلق رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں علامہ ذہبی کا یہ قول صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، تب سارے علامہ ذہبی سے اختلاف کرتے ہیں، حافظ ابن حجر اختلاف کرتے ہیں۔ اور اگر یہاں پہ ایک ذات رسول کے تحفظ کے لیے چھوٹا سا اختلاف ہم بھی کر لیں تو اسے ہم جنت سے کم از کم نہیں نکل جائیں گے، کیونکہ مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے، وہ قبر مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، لوگوں کل کائنات کے ہر بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے، خدا سے نہیں ہو سکتا، کملی والے مصطفیٰ سے نہیں ہو سکتا، اور یوں اشارہ کرتے تھے قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو نبی رسول سے اختلاف کفر ہے، اس کے علاوہ اختلاف ہو سکتا ہے اور امت میں شروع سے ہوتا آیا ہے، تو یہ کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے، اختلاف کرنے سے بندہ جنت سے نہیں نکل جاتا۔ اور یہ تو تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دلائل قائم کر رہا ہوں میں، اور کوئی نعوذ باللہ بات عرض نہیں کر رہا، اور دعا کرتا ہوں اللہ امام ذہبی بہت بڑے امام تھے، حضرت سیدنا امام بخاری، علامہ ذہبی، اللہ ان کے جوڑوں کا صدقہ ہمیں مجھے بخشے، اللہ مجھ پر رحمت فرمائے، یہ بہت بڑے امام تھے، لیکن یہ علمی دلائل اپنی ایک جگہ پہ، اور ان ہستیوں کا مقام اپنی جگہ پہ۔ تو ثابت ہی ہوتا ہے کہ اس وقت دیکھیں، آج آپ بیویوں والے ہیں، کیا آج کے وقت میں امتی اپنی 20 سالہ بیوی کو کہے گا کسی 20 سالہ لڑکے کا منہ صاف کر دو، خون آ رہا ہے، دھلا دو منہ؟ آج یار کوئی امتی نہیں کہتا، تو آپ یہ 18 سال کا قصہ بنا کر کیا اس سے ثابت کریں گے؟ اگر کوئی آپ سے کافر آ کر یہ پوچھ لے، بتائیں اس کا جواب، تو کیا کہیں گے؟ کہ جناب آقا کریم علیہ السلام اپنی زوجہ کو ان کے ایج فیلو کا منہ صاف کرنے کے لیے کہا؟ ایمان کدھر جائے گا؟ اس کے بعد حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر مبارک کے حوالے سے یہ دیکھیں، ایک اس کے اوپر اور چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں کہ یہ میرے سامنے ہے الطبقات الکبریٰ، طبقات ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، اس کے اندر طبقات ابن سعد کے اندر امام ابن سعد لکھتے ہیں، یہ اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 46 ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا باب ہے، راویہ نمبر 4128 ہے۔ اس کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ابی ملیکہ کی سند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی طرف جب پیغام نکاح بھیجا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ قد کنت وعدت بها او ذکرتها لمطعم بن عدی، میں نے مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر کے لیے اپنی بیٹی عائشہ کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا نکاح مبارک، رشتہ، نکاح نہیں صرف رشتہ، حضرت جبیر بن مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر بن مطعم سے طے ہو چکا تھا۔ تو یا رسول اللہ آپ نہ مجھے موقع دیں کہ میں وہاں سے رشتہ توڑا لوں، پھر میں نکاح آپ کے ساتھ ان کا طے کر دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا
یہ اب یہاں سے دیکھیں، کیا 6 سال کی عمر میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، ابو بکر صدیق تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں پہلے ان کا رشتہ کر چکا ہوں، تو پہلے کتنی دیر، کم از کم سال 2 پہلے ہوا ہوگا، تو کیا کبھی کسی نے 3 سال 4 سال کی بچی کا بھی نکاح ہو جاتا ہے؟ آپ نے بھی کبھی کیا ہے؟ آپ کے گھر میں خاندان میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو کہیں گے نہیں، تو آپ کے پاس صرف ذات مصطفیٰ رہ گئی ہے، خاندان نبوت رہ گیا اس طرح کی باتیں اچھالنے کے لیے اور اس طرح کا نعوذ باللہ ان کی ذات پر اس طرح کے اعتراضات کرنے کے لیے۔ 6 سال میں نکاح ہوگا، آپ اپنی بچی کا کریں 6 سال میں نکاح، آج کریں۔ وہ ایک خارجی عالم کہنے لگے میں نے ایک عیسائی سے پوچھا کہ بچی تمہیں، عیسائی لڑکی سے پوچھا، تمہیں آج عیسیٰ علیہ السلام کہیں تم 6 سال کی ہو، 9 سال کی ہو، عیسیٰ علیہ السلام تمہیں آفر کریں مجھ سے نکاح کر لو، تو تم نہیں کرو گی؟ تو کہے گی میں تو کر لوں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اوہ آپ کے دماغ کی مات ماری گئی، اللہ کے نبی کیوں کہیں گے 9 سال کی بچی کو کہ مجھ سے شادی کر لو؟ تم نے رب کے نبی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کے انبیاء جو رب کے احکام کے پابند وہی الہی اور معصوم من الخطا ہوتے ہیں، ان کی ذات ان کے کردار کو کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ نبی کہیں گے کسی 9 سال کی بچی کو مجھ سے شادی کر لو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اب طبقات، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کیا 3-4 سال میں ان کا پہلے نکاح ہو چکا تھا کہ بعد میں حضرت وہاں سے توڑاتے ہیں نکاح، اور وہ رشتہ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ختم کیسے کیا؟ یہ میرے سامنے تاریخ طبری ہے، اس کے اندر ہے تاریخ طبری کے اندر وہ سارا واقعہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آگے انہوں نے امام طبری نے بیان کیا۔ یہ سارا لمبا واقعہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر گئے جبیر بن مطعم کے گھر اور جا کے پوچھا ہاں کیا بات ہے، پھر بڑی دیر ہو گئی، میری بچی کے ساتھ آپ کے بیٹے کا رشتہ طے ہوا ہے۔ تو اس وقت جو وہ لفظ اس وقت بولے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی والدہ نے، جو لفظ بولے وہ دیکھیں، یہ علامہ طبری اس کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ رشتہ کیسے پھر چھڑایا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے اور جا کے کہا ہاں بھائی کیا خیال ہے، بڑی دیر ہو گئی ہے، رشتہ ہوا ہے پکا۔ تو اس وقت جناب مطعم بن عدی بیٹھے ہیں، ساتھ ان کی بیوی بیٹھی، وَإِنْدَهُ امرأۃ، اور ساتھ ان کی بیوی بیٹھی ہے جو ان کے بیٹے کی ماں تھی، وہ بیٹا جس کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا۔ فقالت الجوز، کہنے لگی اے ابن ابی قحافہ، ابو بکر صدیق کو کہتی ہے لعلنا ان زوجنا ابننا ابنتک، اگر ہم نے اپنے بیٹے کی تیری بیٹی سے شادی کر دی نا تو مجھے ڈر ہے ان تسبیہو، تیری بیٹی اس کو صابی بنا دے گی۔ صابی کہتے تھے بے دین کو۔ تو حضرت جناب صدیق اکبر رومان کو حضرت مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہے کہ مجھے ڈر ہے اگر میں نے تیری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دیا، تیری بیٹی میرے بیٹے کو دین سے نکال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا دے گی۔ 4 سال کی بچی میں بھی اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ کافر بھی اس سے ڈریں کہ یہ کلمہ میرے بچے کو پڑھا دے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ عقل نہ ہو، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں۔ اب جس بندے کے پاس عقل نہیں ہے نا، اتنے واضح دلائل سن کے پھر بھی اگر وہ اڑا رہے تو بس پھر اس کی موجیں ہی موجیں ہو سکتی ہیں۔ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ 4 سال کی بچی کے بارے میں، کیونکہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کا ہے 6 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا اور پیدائش کتنی عمر میں ہوئی؟ اعلان نبوت کے 5ویں سال، اور 6 سال کی عمر میں نکاح سے پہلے طبقات الکبریٰ ابن سعد کی 2 صحیح روایات کہ جناب سیدہ عائشہ کا نکاح پہلے طے ہو چکا، رشتہ پکا ہو چکا تھا، اور جہاں وہ کتنی سال پہلے ہوا ہوگا، چلیں سال پہلے ہوا ہوگا، 4-5 سال کی عمر میں ہوا ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر جب وہاں جاتے ہیں تو آگے سے جو سیدہ عائشہ کی ساس بننی تھی جس سے رشتہ پہلے ہوا تھا، وہ کہتی ہے ابو بکر تیری بچی میرے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بنا کے دین سے نکال دے گی۔ یعنی 5 سال کی بچی میں بھی اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنا ایک خامد کو کلمہ پڑھا دے اور اس کو اپنے دین میں داخل کر لے۔ ایسا کیا ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور 4-5 سال کی بچی کو تو اپنے دین کا صحیح طرح معلوم نہیں ہوتا، اور کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل اپنے پتہ نہیں ہوتے، اور یہاں پر وہ کہہ رہی ہیں کہ تیری بیٹی ہمارے بچے کو بھی مسلمان کر دے گی۔ یہ کس ایج کی بچی کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے؟ کم از کم جس کی عمر 12, 14, 15 سال ہو، اس کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے یہ بڑی لائق ہے اور کسی کو قائل کر سکتی ہے۔ 4-5 سال کی بچی بھی کسی کو قائل کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، کمال ہو گئی۔
تو یہ بھی ایک دلیل ہے، سوچنا چاہیے۔ اور اس وقت جب یہ بات ہوئی صدیق اکبر فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے، تم کہتے ہو میری بچی دین سے نکال دے گی، تم ہمارے دین کو اچھا نہیں سمجھتے، جاؤ میں رشتہ توڑتا ہوں۔ تو رشتہ توڑ کے آئے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نکاح کر لیا، طے کر دیا۔ اب اس کے بعد ایک اور بات کر کے پھر میں اگلے دلائل کی طرف آتا ہوں کہ الاستیاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ والاصحابہ میں تمام نے لکھا ہے۔ حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں میں جنگ احد والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، حضور علیہ السلام سے میں نے پوچھا، میں بچہ تھا، میں نے پوچھا حضور ما فعل ابی، میرے ابا جی کا کیا حال ہوا؟ فرمایا استشہد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی رحمتوں میں وہ چلا گیا ہے۔ تو کہتے میں رونے لگ گیا، سرکار نے مجھے پکڑا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے ساتھ اٹھا لیا، فرمایا ما ترضی ان اکون اباک و تکون عائشہ امک، فرمایا کیا تو راضی نہیں ہے آج کے بعد مصطفیٰ تیرے بابا ہیں، عائشہ تیری امی جان ہے۔ اللہ اکبر، یہ جنگ احد میں کہہ رہے ہیں حضور۔ اور یہ 7 سال میں جنہوں نے رشتہ کر دیا اور 9 سال میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیتے ہیں، ان کے مطابق جنگ احد میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 11 سال بنتی ہے۔ کیا آقا کریم علیہ السلام 11 سال کی زوجہ کو ایک بچے کی والدہ بنا رہے ہیں، اور ان کے والد آقا کریم علیہ السلام ہیں، اور 11 سال کی زوجہ کو حضور علیہ السلام بنائیں گے ان کی والدہ؟ یہ تھوڑا سا سوچنے کا مقام ہے۔ دوسری بات، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، وہ واقعہ وہ ڈیٹیل سے اس کے حوالے اندر چل جائیں گے گفتگو میں وہ سارا لمبا واقعہ وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ رشتے کی بات جب چلی تو رشتہ چلانے والی خاتون جب اماں خدیجہ کا وصال ہو گیا، خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کے رشتے کے لیے کس طرح کی خاتون ڈھونڈوں، بکرن او سیبن؟ بکرن کہتے ہیں کنواری کو، سیبن کہتے ہیں ذرا ادھیڑ عمر کو، جن کی پہلے شادی ہو چکی ہو، عمر رسیدہ ہو، جو پہلے نکاح کے تجربے سے گزر چکی ہو، وہ ڈھونڈوں۔ اب دیکھیں اس کے اندر حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ بکرن کون ہے اور سیبن کون ہے، انہوں نے دونوں بتایا، آپشنیں دی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تم رشتہ کر لو، بات کر لو ان سے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے۔ اگر اچھا اس وقت آپ ذرا اس کو دیکھیں، یہ دلیل میں نے پڑھی، لیکن یہ دلیل کا ایک صاحب نے استدلال کیا تھا بکرن کے لفظ سے، لیکن اس کا رد بھی بہت سارے علماء نے کیا تھا، تو یہ دلیل میری سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر مجھے حضرت قبلہ میرے محسن مربی علامہ قاری شیخ عبد المجید صاحب دامت برکاتہم العالی، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا نہیں یہ دلیل بڑی اچھی ہے لیکن اس کو دیکھنے کا انداز تھوڑا آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ دلیل کس طرح دیکھنی ہے، تو یہ استدلال میرا نہیں ہے، یہ انہی کا استدلال ہے۔ اب آپ دیکھیں سیدہ خدیجہ پاک کا وصال ہو چکا ہے، آپ فوت ہو گئی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہراء، سیدہ ام زینب، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ عنہما، یہ ساری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادیاں یہ حیات ہیں۔ اب گھر میں خاتون وہ چاہیے جو بچوں کی دیکھ بھال کر سکے، کہ گھر میں وہ خاتون چاہیے جو خود ہی بچی ہو۔ آپ عقل سے سوچیں، 6 سال کی بچی کے گھر میں ضرورت تھی یا اس وقت کوئی 18-19 سال کی خاتون کی ضرورت تھی جو آئے اور بچوں کو سنبھالے؟ تو ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں 6 سال ہی عمر تھی، 9 سال میں نکاح ہو گیا، 9 سال میں رخصتی ہو گئی، یعنی۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حضور پوچھتے ہیں کہ تو نے شادی کس سے کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس خاتون سے جو میری بیٹیوں کی، میری بہنوں کی عمر سے بڑی ہے۔ کیوں؟ تاکہ یا رسول اللہ وہ میری بہنوں کی کفالت کرے اور انہیں ماں بن کے ان کو تربیت ان کی کرے۔ صحابہ کرام کے حضور یہ تربیت فرما رہے ہیں، اور ایک طرف آپ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں شہزادیاں تھیں، لیکن حضور علیہ السلام نے اس وقت ایک اور 9 سال کی بچی سے شادی کر کے ایک اور بچی کو گھر میں لے کر آئے۔ چاہے جائے کہ یہ کہا جائے آقا کریم علیہ السلام اس وقت ایک معمر خاتون کو، یہ بالکل کمال عقل، کمال فہم، کمال بلوغت، کمال شعور والی خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو گھر میں لے کر آئے، جن کی عمر اس وقت 9 سال نہیں تھی، زیادہ تھی، یہ ماننا پڑے گا۔ اب آگے کہ سیدہ عائشہ پاک تو پیدا ہوئی ہیں جناب 5ویں سال، اعلان نبوت کے 5ویں سال پیدا ہوئی تھی۔ اس کے میں نے دلائل بخاری شریف سے عرض کیے، اور پیچھے کچھ دلائل میں نے دیے کہ 5ویں سے 9 سال والی دل تو کسی حساب سے ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں، اب یہ میرے سامنے ہے السیرۃ النبویہ، امام ابن اسحاق کی سیرہ ابن اسحاق۔ یہ امام محمد بن اسحاق بن یسار المدنی المتوفا 151 ہجری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256 ہجری المتوفا ہیں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 100 سال پرانے امام ہیں، اور یہ 100 سال بخاری شریف سے پہلی کتاب ہے۔ یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں اس کے اندر۔ جو زول ہے صفحہ 186 ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت کی مطبوع ہے۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی لسٹ امام ابن اسحاق لکھتے ہیں، جس کے اندر کہتے ہیں ثم اسلم ناس من قبائل العرب، قبائل کے اہل عرب کے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، منہم سعید بن زید، ان میں حضرت سعید بن زید تھے، حضرت عمر کے بہنوئی، و امرأۃ فاطمہ بنت الخطاب، اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ بن خطاب، جن کا واقعہ ہے، جن سے قرآن سن کے حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد ان کے بعد کلمہ پڑھنے والے حضرت اسماء بنت ابی بکر و عائشہ بنت ابی بکر وہی صغیرہ، اور حضرت عائشہ نے بھی ابتدائے اسلام میں کلمہ پڑھ لیا تھا جس وقت آپ بچی تھی، چھوٹی تھی۔ اور مسلمانوں کے اندر یہاں پر سیرہ ابن اسحاق، اور یہ میرے سامنے سیرت النبی ابن ہشام ہے، اس کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا نمبر 19واں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40ویں مسلمان ہیں، اما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے تقریباً 5ویں سال، اعلان نبوت کے 5ویں سال۔ اگر ہمارے ان دوستوں کی بات مانے کہ اماں عائشہ 5ویں سال پیدا ہوئی، 9 سال میں نکاح ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس سال کلمہ پڑھا، اماں عائشہ تو 19ویں مسلمان ہیں، حضرت عمر 40ویں مسلمان ہیں، تو کیا اماں عائشہ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا؟ عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تھا، اور یہ 100 سال پہلے صحیح بخاری سے۔ یہ جو جتنے مورخین ہیں یہ کیا لکھے، یہ انہوں نے عالم ارواح کا تو اندر لفظ نہیں لکھا کہ انہیں عالم ارواح میں کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ تو کہتے ہیں دنیا پہ آ کے پڑھا تھا۔ تو اب یہاں سے دیکھیں آقا کریم علیہ السلام نے جس سال اعلان نبوت فرمایا، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت کلمہ پڑھ چکی تھی۔ یہ صحیح بخاری سے 100 سال پہلے مورخ امام ابن اسحاق لکھ رہے ہیں۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ 100 سال پہلے اپنا امام جو بات لکھ رہے ہیں کہ پہلے سال اعلان نبوت کے عائشہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس وقت آپ کی عمر کتنی ہوگی، یعنی کتنی عمر کا بچہ جس کو اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے، آپ اپنے ذہن سے اندازہ لگا لیں۔ اس کے بعد میں تعین نہیں کروں گا اس کے بارے میں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آخر کے اندر ایگزیکٹ عمر حضرت جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک آقا کریم علیہ السلام کے نکاح مبارک کے وقت کتنی تھی، اس کے بارے میں ایک میں آپ کے سامنے رکھ لوں۔ 69 نمبر اس کا والیوم ہے تاریخ دمشق کا، اور اس کا صفحہ نمبر 10 ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کا چیپٹر ہے، امام ابن اسحاق نے اس کے اندر پوری سند کے ساتھ یہ لکھا ہے۔ اس کے سارے حوالے میں پڑھ دوں، پہلے حوالے سن لیں، بات بعد میں کرتے ہیں۔ حضرت علامہ ابو الولید سلیمان بن خلف ایوب الباجی المالکی المتوفی 474 ہجری اپنی کتاب التعدیل والتجریح لمن خرج عنہ البخاری فی الجامع الصحیح کے اندر یہ لکھتے ہیں، 3 جلد ہے، صفحہ نمبر 1483 ہے، اور یہ تاریخ دمشق کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا۔ علامہ حضرت امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ 381 ہے۔ الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں ابن عبد البر نے لکھا، اول جلد صفحہ 185 ہے۔ مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور دلیل الفالحین میں علامہ محمد بن علان مالکی لکھتے ہیں، جامع الاصول فی حدیث رسول میں امام جزری لکھتے ہیں، اور اس کے بعد تہذیب الاسماء واللغات میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا، اور سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اس کے علاوہ اس کے کچھ نہ کچھ لنکس آپ کو تہذیب و تہذیب ابن حجر اسقلانی تقریب، اور کتاب الثقات علامہ ابن حبان کی، اور اس کے علاوہ الاصابہ تہذیب الکمال، تاریخ البخاری الصغیر، تاریخ الصغیر امام بخاری کی، اور ہلیۃ الاولیاء وغیرہ، اور حافظ ابو نعیم کی کتاب معرفت الصحابہ، ان سب کے اندر یہ حوالہ جات آپ کو مل جائیں گے۔ اب سنیں بات کے میں آخری بات، ایگزیکٹ بات، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت کتنی تھی، اور ہجرت کے وقت کتنی تھی، نکاح کے وقت کتنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کتنی تھی۔ اب دیکھیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کا باب ہے، ان کے بارے میں حافظہ بھی لکھتے ہیں، بلکہ یہ میرے سامنے علامہ ابن اسحاق لکھتے ہیں، کہتے کانت اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ آپ اکبر من عائشہ ب10 سنین، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 10 سال بڑی تھی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت اسماء اماں عائشہ سے 10 سال بڑی تھی۔ دوسری بات، علامہ ابوالولید باجی لکھتے ہیں کہ توفیت بمکہ تھا، آپ مکہ میں فوت ہوئیں، سال اس وقت 73 ہجری تھا۔
آگے حافظ ابو نعیم معرفت الصحابہ میں لکھتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت آپ کی عمر 27 سال تھی، کل عمر آپ کی 100 سال تھی، 73 سال میں فوت ہوئی، اور ہجرت مبارکہ کے وقت، ہجرت کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی بہن حضرت اسماء کی عمر 27 سال تھی، اور یہ حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی۔ آپ خود اندازہ لگا لیں حضرت عائشہ کی عمر ہجرت کے وقت کتنی بنی، 10 سال نکال دیں، 17 سال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ہجرت کے وقت بنتی کہ بوقت ہجرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 17 سال تھی، اور ہجرت کے دوسرے سال اگر آپ کی رخصتی مانی جائے تو اس لحاظ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 19 سال بنتی ہے۔ اس بات کے اوپر تمام ائمہ، محدثین، مورخین کا اجماع اور اتفاق ہے۔ یہ وہ بات میں نے آپ کے سامنے دلائل رکھے ہیں۔ اور ایک میں نے عرب کے ایک عالم کو دیکھا، انہوں نے بڑا اپنا چوٹی کا زور لگایا ان سارے حوالہ جات کو غلط ثابت کرنے کے لیے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی زناد کے اوپر بڑی جرح کرنے کی نا ایک لا یعنی سی کوشش کی، وہی بات کی وہ اپنا جس طرح یہود کرتے تھے، اپنے مطلب کی باتیں نکال لیتے اور باقی چھوڑ دیتے، انہوں نے بھی وہ تمام طریقے کتابوں سے جرح و تعدیل کی، اور جتنے اقوال تھے تضعیف والے وہ سارے نقل کر دیے، لیکن صحت والا ایک بھی قول انہوں نے جسارت نہیں کی۔ کوئی فرقہ بچاؤ مہم پہ لگے ہوئے تھے، انہوں نے وہ تعصب میں کتاب لکھی، دلائل پہ غور نہیں کیا۔ حافظ ابن علامہ ابن حجر اسقلانی نے تقریب میں جو عبد الرحمن بن ابی زناد ہیں ان کا مرتبہ صدوق بیان کیا، بہت سے ائمہ نے ان کی تائید کی۔ اور دوسری بات، ولادت و وصال کی باتوں میں تو سندوں کا اعتبار ہوتا ہی نہیں ہے، اگر ہوتا ہے تو میں آپ کو اگلے دن لسٹ دوں گا، آپ مجھے ان تمام کی وصال اور وفات کی جو طریقیں چلتی ہیں ان کی آپ مجھے لسٹ سندوں کے ساتھ دے دیں، پھر پتہ چلے گا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 10 سے 12 موٹے موٹے دلائل عرض کیے، قرآن مجید کی 2 آیات، صحیح بخاری کی 5 حدیث اور کچھ تاریخی شواہد، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی اور صحیح حدیث اور صحیح تاریخی شواہد آپ کے سامنے رکھے، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہو جاتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ہمارے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے قیامت تک اسوہ حسنہ بنایا، ہمارے آقا کریم علیہ السلام سے ایسا فعل ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ جس فعل سے آپ کی ذات پہ قدغن لگائی جا سکے۔ ہمارے حضور نے جب سیدہ عائشہ سے نکاح فرمایا ان کی عمر 19 سال تھی، شادی کے وقت 19 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ یہ آج بھی عمر عربوں میں آج بھی یہ عمر متداول ہے، 6 سال والی کی کوئی مثال آج ہمیں نہیں ملتی۔ اور جو احباب کہتے ہیں نہیں 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 یہ تو ہے ہوتا ہے، تو ہم ان سے بڑی محبت سے گزارش کرتے ہیں آپ اپنی 6 سال اور 9 سال کی شہزادیوں کے نکاح کر کے امت کو بتائیں، عملی طور پر پیغام دیں، سنت پہ عمل کریں، پتہ چلے آپ واقعتاً سنت کو ماننے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ واریت سے نکل کر اپنی جماعت اور ارباب من دون اللہ جو ہے لوگوں نے بنا لی ہیں نا پارٹیاں، اللہ ان سے بالا تر ہو کر، ان سے مبرہ ہو کر ذات رسول کے تحفظ کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی ہمارا قبلہ کعبہ ہیں، ہمارے کل دین کا مرکز، عشق کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ان کی ذات کے بارے میں قدغن آ گئی دل میں اور نعوذ باللہ کوئی وسوسہ آ گیا تو ایمان ہی باقی نہیں رہتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، تو اللہ ہمیں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے رکھے، ہر زندگی کے ہر بات میں، ہر تحقیق میں، ہر گفتگو میں اللہ ہمیں دفاع ناموس رسالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اگر دوران گفتگو مجھ سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ وما علیہ